बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। काफ़ी सारे लोग हमसे ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रेसिस्ट था, वो इस्लामोफोबिक था। जो बाइडन जो है वो उसके मुकाबले में बहुत अच्छा है, वो इस्लाम के बारे में भी अच्छे बयानात देता है, मुसलमानों से पाबंदियां हटाने वाला है, वो अहादीस का हवाला भी दे चुका है, वो इंशाल्लाह वर्ड भी यूज़ कर चुका है। तो हम ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप रेसिस्ट था, इस्लामोफोबिक था, लेकिन वो जो था वो सामने था। डोनाल्ड ट्रंप की एक सबसे बड़ी बात थी कि वो इमरान खान से इम्प्रेस था, वो तैयब उर्दगान से इम्प्रेस था, वो हर उस शख्स से इम्प्रेस था जिसके कंट्रोल में उसकी आवाम होती है। मतलब जब इमरान खान अमेरिका गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो तकरीर की थी और जो जिस तरह से उन्होंने हजूम इकट्ठा किया था, इतना बड़ा मजमा अमेरिका के अंदर देख के डोनाल्ड ट्रंप पहले ही इम्प्रेस हो गया था। फिर इमरान खान से मुलाकात के बाद जब उनको पता चला कि असल हक़ाइक़ क्या हैं अफ़गानिस्तान में, तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उसकी जो नफ़रत थी वो ख़त्म हो गई थी। बाकी जो अमेरिका की पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के लिए चाहती है, वो कोई भी अमेरिकी सदर रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो बाइडन के बारे में हम ये जानते हैं कि जो बाइडन अरब स्प्रिंग का बहुत अहम किरदार जो है वो जो बाइडन था। फिर हमारे ख़ित्ते में जो बदअमनी थी, जो दहशत गर्दी थी, इसमें बहुत बड़ा हाथ जो बाइडन का था। अफ़गान वार का एक अहम तरीन करैक्टर जो है वो जो बाइडन था। वैसे उसने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी कुछ नहीं कहा, पाकिस्तानी फ़ौज की वो तारीफ़ें करता रहा, पाकिस्तानी फ़ौज के प्रोफेशनलिज़म की, उनकी जो बहादुरी की तारीफ़ें करता रहा। लेकिन नवाज़ शरीफ को, जरदारी को, यूसुफ रज़ा गिलानी को बारियां देने वाला, उनसे मुतालबा करने वाला कि आपने अपनी फ़ौज को कमज़ोर करना है, वो जो बाइडन था। पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर रहे, पाकिस्तान अमेरिका की इमदाद पे चलता रहे ताकि हमें पाकिस्तान से लड़ना ही ना पड़े, वो वैसे ही हमारी बातें मानता रहे, वो वैसे ही हमारे कहने पर चलता रहे। तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने वाला जो सबसे अहम करैक्टर है वो जो बाइडन था। तो हम ये जानते हैं कि ट्रंप बोलता रहा बड़ा कुछ, लेकिन प्रैक्टिकली जो मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए जो बहुत बुरा साबित हुआ वो जो बाइडन था। तो अब इस वक्त सऊदी अरब और जितने भी अरब ममालिक हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात, ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान, ख़ास तौर पर मोदी, इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि चीन और रूस वो जो बाइडन के आने पर खुश नहीं है, वो जो बाइडन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हालांकि ट्रंप ने उनके ख़िलाफ़ बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ किया, लेकिन वो भी जो बाइडन के आने पर खुश नहीं लग रहे। तो डिटेल्स में आपको हर चीज़ बताएंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब अब जो बाइडन को खुश करने में लगा हुआ है, क्योंकि जो बाइडन ने इलेक्ट होते ही सबसे पहले बयान दिया कि अब हम सऊदी अरब के साथ हमारे पहले वाले ताल्लुकात नहीं होंगे, मोहम्मद बिन सलमान को पनिशमेंट मिलेगी जो कुछ उन्होंने किया है, और सऊदी अरब को हम हथियार नहीं बेचेंगे। बड़ा कुछ उन्होंने सऊदी अरब के बारे में कहा। तो मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त बहुत परेशान नज़र आ रहा है, और वो जो कहा जा रहा था, जो तज्ज़िया निगार बता रहे थे कि अब वो पाकिस्तान के साथ अपने हालात बेहतर करने की कोशिश करेगा, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश करेगा। मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त बौखलाहट में है, वो अपनी उसी पॉलिसी पर चल रहा है। उसे अब भी लग रहा है कि पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जाएगा, ये तो पैसे के भूखे हैं। उसको अब भी लग रहा है कि ये वो पुरानी हुकूमतें हैं, मैं 2-3 अरब डॉलर के लिए इन पर ज़रा सा दबाव डालूंगा और ये आके मेरे कदमों में गिर जाएंगे। वो जो उनकी तबीयत होती है, जो शाही ख़ानदान वालों की तबीयत होती है, लेकिन वो थोड़े से मैच्योर होते हैं, ये इमैच्योर है। तो इसने वो हरकतें अब बौखलाहट में दोबारा शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान से सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर्स भी जो सऊदी अरब के रह गए हैं वो भी वापस मांगने का मुतालबा कर लिया है। और ये मुतालबा इसीलिए किया है क्योंकि अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब को एक टास्क मिला हुआ था कि पाकिस्तान अब हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, इसे आपने कंट्रोल करना है। तो पहले सऊदी अरब ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के ऐलान करके और बड़े अच्छे अच्छे पाकिस्तान के लिए इक़दाम करके पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने देखा कि ये तो हमसे वो बातें मनवा रहा है जो इंडिया के मफाद में हैं, जो हमारे ख़िलाफ़ हैं। तो
پاکستان کی حکومت نے اپنا پاؤں سعودی عرب سے کھینچ لیا. اس پر ہم کئی ویڈیوز بناتے رہے. یہ وہ حکومتیں نہیں تھیں کہ جن کی جیب میں آپ تھوڑا سا پیسہ ڈال دیں اور آپ ان سے کچھ بھی کروا لیں، پاکستان کے خلاف کچھ بھی کروا لیں، انڈیا کے حق میں آپ ان سے کچھ بھی کروا لیں. اب جو سعودی عرب نے $3 ارب پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں رکھوائے تھے، وہ قرضہ بھی نہیں تھا. ان پیسوں کو ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے تھے اور اس پر ہم سعودی عرب کو سود دے رہے تھے. 3% ہم اس پر سعودی عرب کو سود دے رہے تھے، جو پیسے ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے تھے. اور جب انہوں نے ہمیں اس کے بدلے میں آنکھیں دکھانا شروع کر دی کہ $3 ارب تم سے واپس لے لوں گا، تم یہ کام کرو، تم وہ کام کرو، تو پاکستان نے $1 ارب چین سے لے کر واپس کر دیا. اور وہ جو 3% ہم سعودی عرب کو سود دے رہے تھے، چین کو ہم 1% سود دے رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ انڈیا میں $100 ارب کی انویسٹمنٹ کا اعلان کرتے ہیں، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے انڈیا کی ڈوبتی معیشت کو بچانے کے لیے ان کو پیٹرول میں 20%، 10 سے 20% تک ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا ہے. لیکن جب پاکستان کی باری آتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر سعودی عرب کے حالات خراب ہیں تو یہ $2 ارب سے سعودی عرب کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ ان کو ان $2 ارب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا فرق پڑتا ہے اور وہ آ کر ہمارے قدموں میں گر جائے گا. تو وہ ایک ٹاسک پورا کر رہے ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ شدید ڈر میں اور شدید بوکھلاہٹ میں مبتلا ہیں اس وقت محمد بن سلمان. فارن پالیسی کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کا انتخابات جیتنا محمد بن سلمان کے لیے ایک نائٹ میئر ہے، اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب کا ایک اخبار ہے، بڑا مشہور اخبار ہے العربیہ. اس نے ایک آرٹیکل پبلش کیا جس میں وہ بتا رہا ہے کہ جو بائیڈن اپنے کتے کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ہے. تو اور اس آرٹیکل کا ٹائٹل ہے کہ وائٹ ہاؤس میں کتے واپس آ گئے ہیں. اب اس تصویر میں ایک ہی کتا ہے جو بائیڈن کے پاس، اور دوسرا جو شخص ہے وہ جو بائیڈن ہے. تو ان کے کہنے کا مطلب ساری دنیا کو سمجھ آ گیا کہ جو بائیڈن کو کتا کہا جا رہا ہے، اور ساری دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ اسلام میں تمام مسلم ممالک میں کتے کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے. تو تھوڑی ہی دیر بعد وہ آرٹیکل ڈیلیٹ کروا دیا جاتا ہے. تو یہاں سے محمد بن سلمان کا خوف واضح طور پر نظر آ رہا ہے. اب آتے ہیں UAE کی طرف، متحدہ عرب امارات کی طرف. ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، انہوں نے نئے قوانین پاس کرنا شروع کر دیے ہیں جو سراسر اسلام کے خلاف ہیں. اب آپ متحدہ عرب امارات میں کہیں بھی کھڑے ہو کر شراب پی سکتے ہیں. اور پہلے تو یہ تھا کہ شراب جو ہے وہ وزٹرز کے لیے، ٹورسٹ کے لیے ہوتی تھی، وہ بھی وہ سڑک پر کھڑے ہو کر نہیں پی سکتے. اب جو عرب امارات کے جو باشندے ہیں، جو وہاں کے مسلمان ہیں، جو وہاں کے سٹیزنز ہیں، وہ بھی شراب پی سکتے ہیں اور کہیں بھی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، سڑک پر بھی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو کپلز ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ وہاں پر اب اکٹھے رہ سکتے ہیں. اور عمر کی حد انہوں نے کیا رکھی ہے؟ 14 سال، جو کہ یورپ میں بھی نہیں ہوتی. اتنی کم عمر کی حد یورپ میں بھی نہیں ہے جو متحدہ عرب امارات نے رکھ دی ہے. 14 سال کی عمر سے آپ اکٹھے رہ سکتے ہیں بغیر شادی کے. آپ کسی بھی ہوٹل میں جا سکتے ہیں، کمرہ بک کروا سکتے ہیں، آپ کمرہ کرائے پر لے سکتے ہیں، آپ گھر کرائے پہ لے سکتے ہیں، اور بغیر شادی کے آپ اکٹھے رہ سکتے ہیں. تو یہ تباہی ہے مسلمانوں کے لیے، یہ تباہی ہے عرب ممالک کے لیے. آپ اسرائیل کو، آپ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس حد تک گر جائیں گے. آپ کس حیثیت سے آپ اپنے آپ کو مسلمانوں کا، مسلم امہ کا لیڈر کہتے ہیں؟ آپ کس حیثیت سے مسلمانوں کا نیا بلاک بننے نہیں دیتے؟ آپ کہتے ہیں کہ OIC ہے نا. OIC کا تو ایک ہی کام ہے کہ غیر مسلم ممالک کے مفادات کو تحفظ دینا، بھلے وہ امریکہ ہو، بھلے وہ اسرائیل ہو، بھلے وہ انڈیا ہو. OIC ان کے لیے آواز اٹھاتی ہے. مسلمانوں کے لیے OIC کا کیا کام ہے؟ اب آتے ہیں افغانستان پر. افغانستان کے بارے میں بائیڈن پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ وہاں سے فوجیں نکالنے کے خلاف ہیں، اور اب نیٹو نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں نکلیں گے اور وہ غنی حکومت کی مدد کریں گے، کیونکہ طالبان روز بروز مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. اب تو انہوں نے وہاں پر سڑکوں پر ٹول لینا شروع کر دیا ہے. ٹول لینا حکومت کا کام ہوتا ہے. تو اب طالبان اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ ٹول طالبان وصول کر رہے ہیں. اور غنی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے پاس لیزر ٹیکنالوجی آ چکی ہے، یہ مضبوط سے مضبوط ترین ہوتے جا رہے ہیں. تو افغانستان کی پالیسی بھی بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، امن معاہدہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. تو یہ بائیڈن کے کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے کے جو اثرات ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو اگر افغانستان سے امریکی افواج نہ نکلیں تو خطے میں امن نہیں آئے گا، پاکستان کے لیے مصیبتیں رہیں گی.
انڈیا کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ انڈیا کے حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مودی کے لیے جو بائیڈن کا آنا کسی طرح سے بھی بہتر نہیں ہے، لیکن انڈیا کے ساتھ وہ اپنے تعلقات اسی طرح رکھیں گے، انڈیا کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انڈیا سے وہ کیا چاہتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فی الحال تو آپ کو یہ لگے گا کہ انڈیا اور امریکہ کے بڑے اچھے تعلقات جا رہے ہیں، بڑا فائدہ ہو رہا ہے انڈیا کو، لیکن انڈیا کی تباہی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہم کر کے دیکھ چکے ہیں۔ جو کام انہوں نے روس کے خلاف ہم سے لیا تھا، ہم تو فتح یاب ہوئے تھے کہ ہم بچ گئے، وہ کام اب یہ انڈیا سے لینا چاہتے ہیں چین کے خلاف، اور انڈیا نے فتح یاب تو ہونا نہیں ہے، تو آپ خود ہی سمجھ لیجئے کہ انڈیا کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور انڈیا میں اپوزیشن پارٹیز کو تو چھوڑیں، اب مودی کے اپنے لوگ بی جے پی والے مودی کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ مودی نے اپنا سب کچھ ٹرمپ پہ لگا دیا تھا۔ تو اس وقت دو بڑی شخصیات ہیں، ایک محمد بن سلمان، ایک مودی، جن کو اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ اب بات کریں چین اور روس کی، جن کو بڑا خوش ہو جانا چاہیے کہ جو بائیڈن آ گئے ہیں، ٹرمپ جو ان کے بہت بڑے دشمن تھے، تو چین اور روس بھی جو بائیڈن سے خوش نظر نہیں آ رہے۔ چین کہہ رہا ہے کہ یہ پرانا دوست لیکن ممکنہ دشمن ہے، اور ٹرمپ کی دشمنی سے کوئی اتنا نہیں ڈرتا تھا، کیونکہ ٹرمپ صرف بولتا زیادہ تھا، اور جو ٹرمپ کے دل میں ہوتا تھا وہ نظر آتا تھا۔ جو بائیڈن بڑا خطرناک ترین بہت بڑا پلیئر ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، وہ ریلیجیس ہے، باقاعدگی سے چرچ جاتا ہے، اور اس چیز کو بڑا اچھا کہا جا رہا ہے امریکہ میں، مغربی ممالک میں، جبکہ ہمارا کوئی لیڈر باقاعدگی سے نماز پڑھے تو اس کو انتہا پسند کہا جاتا ہے۔ تو چین اور روس نے ابھی تک جو بائیڈن کو مبارکباد بھی نہیں دی، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چین اور روس کو یہ لگتا ہے کہ اب امریکہ میں ہنگامے ہونے ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب تک فائنل نہیں ہو جاتا کہ صدر کس نے بننا ہے۔ ان کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ جو بائیڈن کا صدر بننا کنفرم نہیں ہے، تو جب تک یہ فائنل نہیں ہو جاتا وہ مبارکباد نہیں دینا چاہتے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔